الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الحادين المهديين الراشدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. صدق الله العظيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سب حضرات درود شریف تلاوت فرما لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العزت کی حمد ثنا تعریف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثیراً درود و سلام کی برسات کے بعد آج کا مدرسہ کا یہ سالانہ پروگرام حضرت مولانا قاری محمد الوارث صاحب جن کی پرخلوص دعوت پر اور پرخلوص کاوش مار محمد ارشاد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے. متوسلین متعلقین کافی تعداد میں تشریف فرمائے ہیں. رائے محمد اسلم بٹی صاحب، را اللہ بخش صاحب، مال ممتاز صاحب اور دیگر حضرات شیخ صاحبان، آپ کا آنا بیٹھنا سننا اللہ اپنے دربار میں قبول مقبول مبرور فرمائے. آج کے دن کانفرنس کروانے کا، جلسہ کروانے کا ایک ہمارا مقصد ہے. مار ارشاد صاحب کا ہم سے دعوت لینے کا ایک مقصد ہے. جیسے اذان ہو تو نمازی نماز پڑھنے کا مقصد لے کر آتا ہے، سنن ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ میری اس عبادت کو قبول فرمائے. آج 10 محرم الحرام سن 2022 کا یہ جلسہ، جس کا مقصد ہے کہ ہم سچے حسینی بن جائیں، پکے حسینی بن جائیں. جیسے خون دینے والے اور ہوتے ہیں، چوری کھانے والے اور ہوتے ہیں،
آج کل میڈیا جھوٹ کی ہے، بس جس کا جھوٹ کا پرندہ بلند ہے اس کی آواز بلند ہے، سچائی کو کوئی نہیں دیکھتا، حقیقت کو کوئی نہیں دیکھتا۔ حقیقت کیا ہے؟ اصل میں حقیقت یہی ہے کہ ہم حسین کے پیغام کو لے کر پوری دنیا پر پھیلائیں کہ حسین نمازی تھا، حسین قاری تھا، حسین عابد تھا، حسین ساجد تھا، حسین سخی تھا، حسین تہجد گزار تھا، حسین بہادر تھا، حسین شرم و حیا کا پیکر تھا۔ جب یہ پیغام ہم ہر مسلمان تک پہنچائیں گے تو وہ شرم و حیا کا پیکر، عابد، ساجد، نمازی، حاجی، غازی، شہید، ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 20، 20 سے 40، 40 سے 100۔ بس جب بھی ہم مجلس پہ جائیں، محافل میں جائیں، مقصد یہ ہو کہ ہم نے اس مجلس اور اس محفل سے کچھ چیز حاصل کر کے آئیں۔ جلسہ تو یہاں کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ یہ دائیں بائیں واعظ و نصیحت کئی عرصوں سے ہو رہی ہے۔ اگر اس 1000 بندے سے 2 بندے اس کو پائیں تو یہ ریشو کم ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر 1000 بندہ ہے تو 800 بندے کو یہ چاہیے کہ عمل کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو حسینی نقش قدم نصیب فرمائے۔ یہ لخت جگر، یہ نور نظر حضور کے تھے، ان کی شان عالی مرتبہ تھی، ان کی فضیلت عالی مرتبہ تھی، جن کی پیدائش پر فرشتہ مبارک لے کر آئے، جن کی ولادت پر فرشتہ رسول اللہ کو مبارک دے کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا۔ حسن پیدا ہوئے مبارک آئی، حسین پیدا ہوئے مبارک آئی۔ آگے بڑھ کے کہوں، صرف مبارک ہی نہیں آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا نواسے تیرے ہیں، اولاد علی کی ہے، بیٹے فاطمہ کے ہیں، مبارک لخت جگر آپ کے ہیں۔ لیکن جیسے مبارک اوپر سے فرشتہ لے کر آیا ہے، ایسے ان بچوں کے نام بھی آسمان سے فرشتہ لے کر آیا ہے۔ حسن، حسین، یہ جنتی نام ہے۔ حسن، حسین، محسن، یہ 3 نام جنت سے آئے ہیں۔ جس گھرانے کے بچے پیدا ہوں مبارک آسمان سے آئے، جس گھرانے کے بچے پیدا ہوں اور نام آسمان سے آئے، جس کے رونے پر حضور کے دل میں درد ہو، اللہ اکبر، وہ بچے کتنے عالی شان عالی مرتبہ ہوں گے کہ ابھی نماز ان پر فرض نہیں ہوئی، حج ان پر فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہوئی، روزہ ان پر فرض نہیں ہوا، لیکن جو فرض ادا کرنے والا، حج ادا کرنے والا، نماز ادا کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، سخاوت ادا کرنے والا، جس کو اس کا انعام جنت ملے گا، تو اللہ جنت کے وارث وہ بنا رہا ہے جس کی عمر 4 سال ہے۔
جنت کا وارث اس لیے بنایا جا رہا ہے، ان کو معمولی خون مت سمجھنا، اور اپنے ساتھ موازنہ بھی ان کا مت کرنا کہ حسین بھی ہاتھ والا ہم بھی ہاتھ والے، حسین بھی چہرے والا ہم بھی چہرے والے، حسین بھی آنکھوں والا ہم بھی آنکھوں والے، حسین بھی دماغ والا ہم بھی دماغ والے، حسین بھی چلتا تھا ہم بھی چلتے تھے، ہاں حسین بھی کھاتا تھا ہم بھی کھاتے تھے، ہاں حسین بھی پیتا تھا ہم بھی پیتے ہیں، حسین بھی سوتا تھا ہم بھی سوتے ہیں، حسین بھی جہاد کرتا تھا ہم بھی جہاد کرتے ہیں، حسین بھی میدان کارزار میں جاتا تھا ہم بھی میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ ارے بھائی تمہارا میدان کارزار میں جانا، پھر شہید ہونا، شہید ہونے کے بعد وہ جنت ملے گی جس جنت کا وارث اللہ نے حسین کو بنا رکھا ہے۔ جس جنت میں ہم نے جانا ہے، حاجی صاحب نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، ہم متلاشی ہیں، ہمیں جنت مل جائے۔ سلام نہ پیش کروں ان نواسوں کو، کوئی جنت کے دروازے پہ کھلے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، کہیں گے اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہی تو جنت ہے جس جنت کا سردار میرے نانے نے ہمیں بنایا ہے۔ اربوں کھربوں یزید مل جائیں، ان کی عبادت ایک طرف ہو، حسین کے جوتے کے ساتھ مقابلہ نہیں۔ اربوں کھربوں اگر حسین کے جوتے کے ساتھ یزید مقابلہ کریں تو میں کہتا ہوں حسین کے جوتے کے نیچے جو مٹی کا کروڑواں حصہ ہے یزید اس کے ساتھ بھی نہیں مل سکتا۔ اور سنیو، یہ دل میں کبھی چور داخل نہ ہونے دینا۔ ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ ہم کل بھی حسین کے لیے متفکر تھے، ہم آج بھی حسین کے لیے متفکر ہیں۔ ہم کل بھی اسوہ حسینی اپنانے والے تھے، آج بھی اسوہ حسینی اپنانے والے ہیں۔ ہم کل بھی انہی کا تقوی اختیار کرنے والے تھے، آج بھی انہی کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ہم کل بھی ان کی جرت کو عام کر رہے تھے، ہم آج بھی ان کی جرت کو عام کر رہے ہیں۔ ہم حسین کے ساتھ ہیں، حسین نبی کے ساتھ ہے، اور نبی ہمیں پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جائے۔ جب یہ پیدا ہوئے نا تو مبارک نامہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی دکھاؤ تو صحیح۔ سفید کپڑے کے اندر اماں نے ان کو بند کر رکھا تھا، رول کر رکھا تھا، اوپر کپڑے لپیٹ رکھے تھے، اور اندر سے چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ حضور نے پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر گردن پہ بوسہ دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے اکثر دیکھا، بار بار دیکھا، مصطفیٰ لبوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے اور مصطفیٰ گردن سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ گردن پہ اپنا ناک مبارک رکھ کے سونگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا نبی اللہ، چومنے کی تو سمجھ آ رہی ہے، یہ سونگنے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ اتنے مجھے پیارے لگتے ہیں، میں ان کو بوسے بھی دیتا ہوں، سونگتا اس لیے ہوں کہ اللہ نے مجھے جنت کے 2 پھول دے رکھے ہیں، میں ان کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ منصب میں جتنے مرضی بڑھ جاؤ، طہارت میں، صداقت میں، عدالت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، سب اس چیز کے متلاشی ہیں کہ اگر ان کو محمد عربی نے اٹھایا ہے، اگر یہ ہمارے کندھوں پر بیٹھ جائیں، صرف یہی راضی نہیں ہوں گے، محمد عربی راضی ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت حسن کو حضرت علی نے اپنے کندھوں پر بٹھا رکھا تھا، تو حضرت ابو بکر کا ملاقات ہو گئی، سامنے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا
یہ کون ہے، اس کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی کو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ کہا جی یہ میرا لخت جگر ہے؟ کہا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں۔ پھر آپ نے کہا ابو بکر میرا بیٹا حسن ہے؟ آپ نے کہا لا لا، نہیں نہیں نہیں۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ قسم اٹھا کر کہی واللہ اللہ کی قسم حسن بن علی ہے، یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ تو حضرت ابو بکر مسکرا پڑے، فرمایا قسم اٹھانے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ نے قسم اٹھا دی، واللہ اللہ کی قسم یہ حسن بن علی میرا بڑا بیٹا ہے۔ لیکن بات سنو، پتے کی بات کر رہا ہوں میں، قیمتی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بیٹا تو آپ کا لگتا ہوگا، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خون ہے، آپ کا یہ جسد ہے، آپ کا یہ جسم ہے، لیکن یہ بات آپ بھی مانیں گے بیٹا آپ کا ہے، شبیہ محمد عربی کی ہے۔ شکل محمد عربی جیسی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم اداس ہو جایا کرتے تھے حضور کی زیارت کے لیے، ایک حسن کو اٹھا کے لے آتا تھا، ایک حسین کو اٹھا کے لے آتا تھا، ایک حسن کی انگلی پکڑ کے لے آتا تھا، ایک حسین کی انگلی پکڑ کے لے آتا تھا، دونوں کو جب برابر کھڑا کیا جاتا تھا، آدھی شکل حسن میں محمد عربی کی تھی، آدھی شکل حسین میں محمد عربی کی تھی۔ سنو، جتنی مرضی کتابوں کے انبار لگا دو، ہم کل بھی حسین کے تھے، ہم آج بھی حسین کے ہیں۔ جتنی مرضی یزید کی وکالت کرو، ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں ہمارا اخیر بھی حسین کے ساتھ ہو، اور جب جنت میں جائیں ایک ہاتھ حسن کے ہاتھ میں ہو، ایک حسین کے ہاتھ میں۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین۔ آپ یہ حدیث یہ علماء سے سنتے رہتے ہیں نا، لو کان بعدی نبیا کان عمر، لو کان بعدی نبیا لا کان، سچی ہے نبی؟ اب بولو تو صحیح حال۔ مولوی حضرات بیٹھے، آپ بھی مولوی ہیں سارے، علماء سے سن کر جو باتیں پکی ہوتی ہیں آپ کو بھی یاد ہے۔ لو کان بعدی نبیا لا کان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ تو بند 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 بند، اسی لیے تو کہتا ہے جو بند۔ بولو تو سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اسی لیے تو جو بند کہتا ہے، اللہ کے نبی کے بعد نبوت بند ہے۔ ابو بکر بھی ہے تو وہ غلام ہے، عمر بھی ہے تو وہ غلام ہے، عثمان بھی ہے تو وہ غلام ہے، علی بھی ہے تو وہ تابعدار ہے، حسن بھی ہے تو وہ خون ہے، حسین بھی ہے تو وہ بھی خون ہے، اگر بلال بھی ہے تو وہ غلام ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے تو وہ بھی غلام ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ میرے نبی نے کہا اگر نبوت کھلی رہتی، اگر اللہ نے دروازہ کھلا رکھتا تو میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا، میرے بعد رسول ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا، میرے بعد پیغمبر ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی نگاہ سچی، نبی کا بولنا سچا، نبی کا چلنا سچا، نبی کا بیٹھنا سچا، نبی کا پھرنا سچا، نبی کا چلنا پھرنا سچا، میرے نبی کا جہاد سچا، میرے نبی کا قرآن سچا۔ آگے بڑھ کے کہوں تو میرے نبی کا یار ابو بکر سچا، عمر سچا، عثمان سچا، علی سچا، حسن سچا، حسین سچا، طلحہ سچا، زبیر سچا، سعد سچا، سعید سچا، خبیب سچا، اور کالا بلال سچا ہے۔ ختم نبوت، خدائے اسلام، تیرا حسین میرا حسین۔ ارے بھائی ہمارا ایمان یقین ہے، جو نبی نے کہہ دیا وہ کیا؟ جو نبی نے کہہ دیا وہ کیا؟ میرے نبی کا وجود بھی سچ،
میرے نبی کا پسینہ بھی سچ، میرے نبی کا مدینہ بھی سچ، میرے نبی کا یار سفینہ بھی سچ، میرے نبی کا چھوٹے قد والا عبداللہ ابن مسعود بھی سچ ہے۔ میرا نبی بولے سچا، میرا نبی کہے تو سچا، میرا نبی دیکھے تو سچا، میرا نبی کہے تو سچا، میرا نبی سنائے تو سچا۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا لو کان بعدی، میں اس حدیث پہ تھوڑا سا زور اس لیے لگا رہا ہوں، گل وہیں آ کے جھاڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیو، کئی سخت سنی نے جنہاں دا پیٹ ڈھیر کسے ہویا ہے، اپا پیٹ ڈھیر کسے ہوئے سنی ہے، ہم بدعت کو قبول نہیں کرتے، ہم شرک کے قریب نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں مشرک بھی جہنم میں جائے گا، ہم کہتے ہیں بدعتی بھی جہنم میں جائے گا جنت میں وہ جس کے آنکھ میں اللہ کی توحید ہوگی، محمد کی رسالت ہوگی۔ اسی کو کچی پکی روٹی پڑے ہوئے ہیں۔ آواز آئی، او جی فلانے نے فرمایا تھا۔ کس نے؟ بامیں اور جتیاں لا پیر نے سمجھایا ہوئے، کچھے والے پیر نے سمجھایا ہوئے۔ فیصل آباد میں جو نکر پہنتا ہے وہ بڑی پونچی ہوئی سرکار ہے، جو نکر اتار دیتا ہے یہ تو حقیر ہوگی ہے جی۔ میں نے کہا بالکل سچ کہا ہے، باقی یہ حقیر ہوگی ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اللہ نے پردہ دیا، اس نے پردہ اتار دیا۔ اللہ نے ہمیں ڈھانپا، ہم ننگے ہو گئے۔ شریعت نے کہا بچہ ننگا پیدا ہوگا، لیکن بچہ میں آپ کو ننگا دوں گا، آپ پردہ دیں گے، آپ پردہ دیں گے، قیامت کی صبح تک اس کی کالے تکرتوتوں پر میں پردہ دوں گا۔ لو کان بعدی نبی اللہ کانا، اے مولویوں واسطے حدیث بار بار، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، لو کان بعدی نبی لا کانا، بٹی صاحب اس لیے نبی نے کہا میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو نبی عمر ہمارا ایمان ہے۔ یہ تو ہم نے مان لیا کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دروازہ ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ حضور نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسن حسین کو کئی داڑھی کھرک دے، کئی سر کھرک دے، کہ کچ کھرک دے، نہ کچ کھرکو نہ سر کھرکو نہ داڑھی ہاتھ مارو۔ جیسے نبی کے اس حدیث پر ہمارا ایمان یقین کامل ہے کہ نبی نے کہہ دیا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر کھلا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے، تو اب ہمیں ایمان یقین رکھنا چاہیے۔ 4 سال کے بچے کو اٹھا کر 5 سال کے بچے کو اٹھا کر مصطفیٰ سینے کے ساتھ لگا کر کہتا ہے میرے صحابہ ادھر دیکھو، حسن کا دیدار کر لو، حسین کا دیدار کر لو، مولانا ممتاز صاحب حسن کا دیدار کر لو، حسین کا دیدار کر لو۔ یا نبی اللہ ہم دیدار کر لیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے میں پیار کرتا ہوں، ان سے میں پیار کرتا ہوں۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو ان سے پیار کرے، جو ان سے پیار کرے۔ میں دعا کرتا ہوں جو ان سے پیار کرے، تو ان سے پیار کر۔ الا مودت فی القربا، تجھے پتھر لگے، لوگوں نے زخمی کیا، لہولہان کیا، آپ کے جسم کو لہولہان کیا، آپ کی پیشانی سے خون کے فوارے نکلے، آپ کے رخسار کو زخمی کیا، اب زخم کھا کر لینا کیا چاہتا ہے؟ اپا ساری دیہاڑی کریے تیرا اللہ بخش بٹی نو آکھیے، اللہ بخش بٹی آکے پترا مانگ کے منگنا، وہ آندہ ہے ایک پنڈ مینوں ڈھون دی دے چھوڑ، 500 روپیہ بھی دے چھوڑ، تے جناب جاندی باقی پٹھیاں دی ریڑی بھی دے چھوڑ،
اللہ بخشن ہے راضی ہے تو میری کائی نہیں اسلام کو مانگ کے دینی پوسی لیکن تو راضی بڑا کیتا ہے میں دوں گا تو جیڑا ساری دیاڑی تو چاول دی پلیٹ اگے آئی پی ہوئے تو وہ منہ مروڑ کے آندا ہے میرا جسہ بھی ویک تو اپنا تھال بھی ویک یہ آندن جی سانکوں ہیں اس تو بڑا روک دیں کیوں کر دیو میں کہا آج تو بعد اسی یہ مطالبہ چاہ لیا ہے سنیو آج کے بعد ہم یہ مطالبہ ہاتھ باندھ کر واپس لیتے ہیں جہاں 10 منٹ بیٹتے تھے وہاں آپ آدھا گھنٹہ پیٹے اگر تھک جائیں تو ہمارے جوان حاضر ہیں ہمارے جوان حاضر ہیں میں نے نہیں کہا اوپر سے آ رہا ہے جو ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہتے ہیں ہمارے بڑوں کا میسج نہیں سمجھتے وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں حضرت عمر کو شہید کیا گیا کہاں پر نبی کے بولو نبی کے مصلی پر فیروز لوہلا نے آپ کے پیٹ میں خنجر مارے تو حضرت عمر زخمی حالت میں گئے عبد الرحمن بن عوف مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز کو توڑا نہیں ہے عمر کو اٹھا لیا ہے نماز بھی برقرار رہی ہے اور فیروز لولو کے پیچھے صحابہ بھاگ پڑے جب بھاگے پکڑنے لگے اس نے وہی خنجر اٹھایا نہیں سمجھے اچھا کوئی یار 1500 روپیہ آیا پہ 56 بیل پہ ہے لے جو اچھی سبحان اللہ دے کو چاہ زور نہ لاکھو چاہ ویسے ہی تسی ماشاءاللہ نے نات خانہ نو دین دیو نہ مولوی نو دین دیو کیونکہ جیب دیتے دم کیتا ہے کرونا دا سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے لگ رہے تو شیخ نہیں ہو اگر شیخ نہیں تو آرائیاں دے شگر ضرور ہو لیکن ایتھے دے کام ہی اپوزٹ ہے آرائی سخی نے شیخ سخی نے تو تسی کیوں شوم ہوئے کھلے اچھیا کو سبحان اللہ جن دے کل کوئی نہیں لے جاؤ سبحان اللہ جن دے کو راتی پکان دی کوئی نہیں لے جاؤ سبحان اللہ سامعین محترم توجہ فیروز لولو کو پکڑنے لگے اسی نے اپنا خنجر اٹھایا اسی نے اپنا میرا نہیں اپنا جو گھر سے لے کر آیا تھا اپنا خنجر اٹھایا تے عمر بال شہید ہو گئے وہ موقع تے مردود ہو گیا اللہ سبق میں لگیا ہے جو عمر کا دشمن ہوگا وہ اپنے آپ کو خنجر مار مار کے مر جائے گا جو صحابہ کا دشمن ہوگا آگے پیچھے سے اپنے آپ کو مارے گا اور کردار بھی فوت ہو جائے گا گفتار بھی فوت ہو جائے گا صحابہ کل بھی زندہ تھے صحابہ آج بھی زندہ ہے حسن کل بھی زندہ تھا حسن آج بھی زندہ ہے حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے اس کا پیغام کل بھی زندہ تھا اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے اس کا پیغام کل بھی زندہ تھا اس کا پیغام آج بھی لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو وہ عمر ہوتا میرے نبی نے فرمایا 4 سال کے بچے ان کو اٹھائے اپنے سینے کا ساتھ لگانے کے بعد کہا جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کرنا اللہ مودت فی القربہ میں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں میں نہ اشرفی مانگتا ہوں نہ درم مانگتا ہوں نہ درار مانگتا ہوں نہ پیسہ مانگتا ہوں نہ زمین مانگتا ہوں اگر مجھے چاہیے تو میرے بچوں کا پیار چاہیے تو 4 سال کے بچے کو میرے نبی نے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے بھی جن کے لیے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ جنت کے سردار ہیں انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے
انہیں حج کرنے کی ضرورت ہے، انہیں قربانی دینے کی ضرورت ہے، انہیں صدقہ دینے کی ضرورت ہے، ان کا ساری رات قیام کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن حسین نے عبادت کر کے دکھایا ہے، وہ اضافی ڈگری ہے۔ عمل میں ہم پورا اتریں گے تو جنت کا سردار بھی بنا جائے گا اور نبی کا نواسہ خوبصورت لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں نے آج 3 جگہ پر بیان کرنا ہے، سبحان اللہ تو تھوڑی سبحان اللہ رہے گی تو پہنچ جاؤں گا میں۔ سبحان اللہ دے ہیلی کاپٹر تے بیٹھ کے ہر سال جانا، بیلی آندے تے این تو او مڑ اپے ہی پرا ہو رہے ہیں، آندے نے مولوی صاحب آ رہے ہیں چھڑ دو۔ تو او آج کل گئے پرسوں گئے تو نہ ہکو واری بندے اگو آ گئے، میں کہا بھی پڑساں پہ گئی ہیں، تو ایک باری انہوں نے گلاس کاٹ ماریا، شبیل پیو جی۔ میں نے کہا تمہیں خیال نہیں آیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا 9 اور 10 کا روزہ رکھو، 10 یا 11 کا روزہ رکھو۔ تو محمد عربی کی سنت ہے، اگر آج کوئی روزے دار ہے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آنے والے عشورے تک اللہ تمام صغیر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضور نے فرمایا 2 روزے رکھو، 10 کا اور 11 کا، 9 کا اور 10 کا۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ ہم 2 کیوں رکھے؟ فرمایا فرق کیا ہے، یہودی 1 رکھتا ہے، محمد کا غلام جو ہوتا ہے وہ 2 رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا بہنا قبول فرمائے۔ میرے بعد علماء کی جماعت کافی ہے، آپ حضرات تشریف رکھیں گے۔ میرے ساتھ نعت خوان ہے، مریض ہے، دعا کریں اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جتنے بھی سٹیج پر علماء بیٹھے ہیں، فاروق صاحب ہمارا کل یہ میزبان ہوگا، اللہ اس نوجوان کی عمر میں برکت فرمائے۔ ہدایت محمد اسلم صاحب کل بہت اچھا پروگرام کروایا ہے، دل کو جیت لیا ہے۔ اب راہ البک صاحب تیاری میں ہے، انشاءاللہ ان کا میں نے سٹیج پر بیٹھ کر کہا ہم چلم آپ کے پاس پڑھیں گے یا آپ کا پڑھیں گے، نہیں چلم کا پڑھیں گے۔ یہ میرے والد صاحب کا پیارا مرید ہے، عقیدت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے بابے کو اب قبول فرمائے، پھر حج کروائے۔ اب تو ویسے حج مہنگی ہے لیکن اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حاجی بنائے۔ مار ارشاد صاحب ان کا تو مل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور قیمتی بنائے، ان کے بھائی صاحب، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، جتنے بھی حضرات شیخ صاحبان میرے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، قاری عبدالوارث سے اللہ ان پر رحمت کرم فضل فرمائے، اللہ ان پر اور زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے کہ اتنا بڑا ادارہ اور اتنے بڑے لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، کاوش کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ ہمارا جو بیٹا نا علی سے، یہ بڑا عجیب بچہ ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو نرینہ اولاد نصیب فرمائے۔ جس جگہ پر بھی جاتے ہیں ہمارا فوٹو سیکشن بنا لیتا ہے، کھا رہے فوٹو، پی رہے فوٹو، سو رہے فوٹو، جاگ رہے فوٹو۔ میں کہا یار ایک کام نہ کیتا کر، بات تقریر بھارتا کر سٹی لاکھ۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، ایمان میں برکت فرمائے گا۔ بھی آج سارے نماز پڑھیں گے نا بھی؟ کتنی موڑے آندن جی ماری صاحب 5 نو نہیں مندے، ماں کا ساڑیاں نماز نہیں 5 ہے، ساڑیاں تکبیرہ مار ممتاز صاحب 5 نے، تے ساڑے جنازے 5 نے، غسل 5 نے، قبلے 5 نے۔ انشاءاللہ کو موقع ملیا تو ان 5 نو انج کھول لانگا کہ تسی ساری 5 مان جاؤ گے۔ نبی کے خلفائے راشد بھی 5 ہیں، ایک کی بات سناؤں تو 1 گھنٹہ نہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، بلند آواز سے درود شریف تلاوت فرمائیں اور اس کے نعتیہ کلمے سن کر اپنے دلوں کو مستفیض کریں اور اس کو فیس دینے کی کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور دوسرا ایک اعلان سن لیں، میرے پاس سالانہ روحانی اجتماع سلسلہ قادریہ، ہارونیہ، عباسیہ اور سبز والیہ کا ہر سال پروگرام ہوتا ہے۔
اس دفعہ بھی پروگرام ربیع الاول میں ہے، پہلا جمعہ ہم نے تاریخ کو رکھا ہے۔ آپ حضرات سارے تشریف لائیں گے؟ سارے بولو بھائی، یہ ہولی بول دیو۔ اب مفتی نے کی لے لو بھیا، جی میں تبلیغی جماعت والے نے ارادہ فرما لو، وہ گھر آیا نا ایک جماعت والا، وہ گھر والی نے آندا ارادہ فرما لو کہ شاید ارادہ فرماؤ چلے تے جان واسطے ارادہ فرما لو۔ اس واسطے تُسے بھی ارادہ فرما لو کہ آپ میرے پاس آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت کریں۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ درود شریف تلاوت فرمائے۔